آگے اللہ سبحانہ تعالیٰ فرماتے ہیں وَلَقَدْ اور البتہ تحقیق جاءت آ گئے رسولنا ہمارے بھیجے ہوئے یعنی فرشتے ابراہیم علیہ السلام کے پاس بالبشرا خوشخبری کے ساتھ. قالوا انہوں نے کہا سلامن سلام. قالا ابراہیم علیہ السلام نے کہا سلامن سلام یعنی سلام کا جواب دیا، کیونکہ سلام اہل ایمان کا تحیہ ہے، گریٹنگز ہے جو ملاقات کے وقت یہ ایک دوسرے سے کرتے ہیں. تو حضرت ابراہیم علیہ السلام نے سلام کا جواب دیا. فما پسنا لبثا ٹھہرے ان یہ کہ جاء لے آئے بعجل حنیذ ایک بھنا ہوا بچڑا. اب یہاں اس آیت سے آنورڈز کچھ آیات تک حضرت ابراہیم علیہ السلام کا ذکر آ رہا ہے، مگر آپ علیہ السلام کا ذکر نبیوں کی خبروں کے طور پر نہیں بلکہ مختلف انداز میں ہے. جیسے کہ انبیاء کے قصے بیان ہوتے ہیں اس انداز کو اختیار کیا گیا ہے، یعنی حضرت ابراہیم علیہ السلام کی زندگی سے ایک واقعہ یہاں پر مینشن کیا گیا ہے. آپ دیکھیں کہ قرآن میں کہیں پر بھی حضرت ابراہیم کا ذکر یوں نہیں آیا کہ ابراہیم کو ان کی قوم کی طرف مبعوث کیا گیا اور آپ علیہ السلام نے اپنی قوم کو توحید کی دعوت دی اور قوم اس دعوت کی منکر ہوئی ہو اور اس پر عذاب بھیج کر ہلاک کیا گیا ہو. یہاں دراصل حضرت لوط علیہ السلام کی قوم کا قصہ آنا ہے جس کا حصہ یہ واقعہ بھی ہے. حضرت لوط علیہ السلام حضرت ابراہیم علیہ السلام کے بھتیجے تھے اور آپ کے زمانے کے بھی تھے، یعنی اسی دور میں ہی حضرت لوط علیہ السلام کو ایک اور جگہ نبی بنا کر بھیجا گیا تھا. حضرت ابراہیم علیہ السلام کے 2 بھائی تھے، ایک ہاران اور دوسرا ناحور. لوط علیہ السلام ہاران کے بیٹے تھے، یعنی لوط بن ہاران، اور لوط علیہ السلام کی بستی بحر میت کے جنوب مشرق میں آباد تھی اور حضرت ابراہیم فلسطین میں مقیم تھے. جب اللہ نے لوط علیہ السلام کی بستی کو ہلاک کرنے کا فیصلہ کیا تو عذاب کے فرشتے ڈائریکٹ لوط علیہ السلام کے پاس جانے کے بجائے پہلے حضرت ابراہیم علیہ السلام کے پاس آئے اور وہاں نہ صرف قوم لوط پر عذاب کے بارے میں ان فرشتوں کا حضرت ابراہیم علیہ السلام سے ڈسکشن ہوا، بات چیت ہوئی، بلکہ فرشتوں نے حضرت سارہ کو حضرت اسحاق علیہ السلام کی ولادت کی خوشخبری دی اور ساتھ ہی حضرت یعقوب علیہ السلام کی بھی خوشخبری دی، یعنی پوتے کی خوشخبری بھی دی. بیٹے کے ساتھ ساتھ پوتے کی خوشخبری بھی حضرت سارہ علیہ السلام کو دی. اب کہا جاتا ہے کہ یہ اللہ کے بھیجے ہوئے فرشتے 3 تھے. یہاں جو بات ہو رہی ہے وَلَقَدْ جَاءَتْ رُسُلُنَا اور البتہ تحقیق آ گئے ہمارے بھیجے ہوئے یعنی فرشتے، تو کہا جاتا ہے یہ 3 فرشتے تھے. ایک جبرائیل علیہ السلام، دوسرے میکائیل علیہ السلام اور تیسرے اسرافیل علیہ السلام. اور یہ بھی کہا جاتا ہے کہ ان کی تعداد 9 تھی یا پھر 11 تھی. خیر، یہ فرشتے آئے حضرت ابراہیم علیہ السلام کے پاس خوشخبری کے ساتھ اور انہوں نے آ کر سب سے پہلے سلام کیا اور حضرت ابراہیم علیہ السلام نے سلام کا جواب دیا اور فوراً سے ہی اپنے ان مہمانوں کی مہمان نوازی کے لیے ایک بھنا ہوا بچڑا لے کر آ گئے. فلما پھر جب رآ دیکھا یعنی ابراہیم علیہ السلام نے ایدیہم ان کے ہاتھوں کو لا تصلو نہیں پہنچتے الہی اس کی طرف یعنی کھانے کی طرف. اب چونکہ فرشتے انسانی شکل میں آئے تھے اس لیے ان کے ہاتھ بھی تھے اور اس وقت حضرت ابراہیم علیہ السلام ان کو پہچانے نہیں تھے. فی الوقت وہ یہ دیکھ رہے تھے کہ جو کھانا انہوں نے سرو کیا ہے یہ اس کو کھا نہیں رہے. نکیرہم انجان ہوا ان سے. نکیرہم کا جو لفظ ہے نون کاف را سے ہے. منکر کا لفظ بھی اسی سے ہے. منکر اس چیز کو کہا جاتا ہے جس کا عقل سلیم انکار کرے. پھر انکار کا لفظ بھی اسی سے ہی ہے. عدم معرفت کو کہتے ہیں یعنی کسی چیز کو نہ پہچاننا. ابراہیم علیہ السلام فرشتوں کو نہ پہچانے. نکیرہم انجان ہوا ان سے. وَأَوْجَسَ اور محسوس کیا دل میں منہم ان سے خیفتن خوف کو. اوجسا کو جو لفظ ہے واو جیم سین سے ہے، چھپنے کو کہتے ہیں اور خاص طور پر دل میں ڈرنے کو بھی کہتے ہیں اور اس ڈر کا چہرے پر نہ آنے دینا یعنی ایسا ڈر جو دل میں ہو اور پھر انسان اس بات کی کوشش کرے کہ وہ ڈر
اس کے چہرے پر نہ آئے. تو حضرت ابراہیم علیہ السلام دل ہی دل میں ڈر رہے تھے، لیکن اس ڈر کو ظاہر نہیں کر رہے تھے. لیکن فرشتوں نے ان کا خوف محسوس کر لیا. قالو، انہوں نے کہا، لا تخف، نہ تم ڈرو، انا بے شک ہم، ارسلنا بھیجے گئے ہم، الی قوم لوط، قوم لوط کی طرف. اب چونکہ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے ان کے سامنے بھنا ہوا بچڑا رکھا تھا، اور حضرت ابراہیم علیہ السلام ان کو فورس بھی کر رہے تھے کہ وہ اس کو کھائیں، لیکن چونکہ وہ فرشتے تھے، کھانے پینے کی حاجت سے بری ہیں، یعنی اللہ سبحانہ تعالیٰ نے ان کو کھانے پینے کی حاجت نہیں دی، تو وہ کھا نہیں رہے تھے. تو حضرت ابراہیم علیہ السلام نے محسوس کیا کہ رسمی اصرار کے باوجود بھی مہمان کسی طور پر کھانے کی طرف ہاتھ نہیں بڑھا رہے. عربوں میں یہ عام رواج ہے کہ وہ مہمان کو پوچھتے نہ تھے کہ آپ کیا کھائیں گے، جو مہمان نوازی ان کو کرنی ہوتی اسے کر لیتے تھے. اسی لیے آپ یہاں دیکھیے کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے کچھ پوچھا نہیں کہ آپ کیا کھائیں گے، کیا پئیں گے، بس جا کر ایک بھنا ہوا بچڑا لے آئے. اب جیسے ہی مہمانوں کے سامنے کھانا رکھا، انہوں نے کھایا ہی نہیں. تو یہ مہمان نوازی کر لیا کرتے تھے، خواہ مہمان انجان ہو یا جانا پہچانا. اب حضرت ابراہیم علیہ السلام کو خوف محسوس ہوا کہ یہ پراسرار لوگ ہیں اور یہاں کس ارادے سے آئے ہیں، میں انہیں جو بھی سرو کر رہا ہوں یہ اس کو کھا نہیں رہے. اس زمانے میں یہ رواج بھی تھا کہ اگر کوئی شخص دشمنی کے غرض سے کسی کے پاس جاتا تو اس کے ہاں کا کھانا نہیں کھاتا تھا. اس لیے حضرت ابراہیم علیہ السلام کو ان کی طرف سے خدشہ محسوس ہوا. جب فرشتوں نے آپ علیہ السلام کا خوف محسوس کیا تو کیا کہا کہ آپ نہ ڈریں، اصل میں ہم لوط علیہ السلام کی قوم کی طرف بھیجے گئے فرشتے ہیں، یعنی اب اس قوم کی طرف عذاب آئے گا. وامرأتہ، اور اس کی بیوی یعنی ابراہیم علیہ السلام کی بیوی حضرت سارہ کی بات ہو رہی ہے، قائمۃ، کھڑی تھی، فضحکت، تو وہ ہنس دی، فبشرناہا، پس بشارت دی ہم نے اس کو، باسحاق، اسحاق علیہ السلام کی، ومن ورائی، اور اس کے پیچھے سے یا اس کے بعد، اسحاق، اسحاق علیہ السلام کے، یعقوب، یعقوب علیہ السلام کی بھی، یعنی پوتے کی بھی خوشخبری دی. اب یہاں پر حضرت سارہ علیہ السلام کو خوشخبری دی گئی تاکہ وہ زیادہ خوش ہوں، کیونکہ حضرت ابراہیم علیہ السلام باپ بن چکے تھے. حضرت ہاجرہ کے ہاں حضرت اسماعیل علیہ السلام کی ولادت ہو چکی تھی، اس لیے خوشخبری ابراہیم علیہ السلام کے مقابلے میں سیدہ سارہ کے لیے زیادہ خوشی کی بات تھی. اب آپ دیکھتے ہیں کہ یہاں پر یہ ہنس پڑی تھی. تو یہ کیوں ہنسی تھی؟ ایک وجہ تو مفسرین یہ بتاتے ہیں کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کی حالت پر ہنس پڑی کہ میرے شوہر فرشتوں سے خوفزدہ ہو گئے، یا پھر ان کو فرشتوں نے بیٹے کی خوشخبری دی اس وجہ سے ہنس پڑی. کوئی بھی وجہ ہو سکتی ہے. تو حضرت ابراہیم علیہ السلام اور حضرت سارہ کو بیٹے کی خوشخبری دی گئی اور ساتھ ساتھ پوتے کی خوشخبری بھی دی گئی. قالت، وہ بولی، یا ویلتا، ہائے افسوس مجھ پر، اَأَلِدُ، کیا میں جنم دوں گی، وَأَنَا، حالانکہ میں، عجوزن، عاجز بڑھیا ہوں، وَهَذَا، اور یہ، بَعْلِی، میرا شوہر بھی، شیخن، بوڑھا ہے. یہاں پر خود کو وہ عجوزن کہہ رہی ہیں. عجوزن اس عورت کو کہتے ہیں جو بڑھاپے کی وجہ سے بچہ نہ جن سکے. وہ کہتی ہیں میں کیسے بچہ جنوں گی، میں کیسے جنم دوں گی، میں تو بوڑھی ہو چکی ہوں اور میرا شوہر بھی بوڑھا ہے. ان ھذا، بے شک یہ، یعنی خبر، لشیء عجیب، البتہ ایک عجیب چیز ہے. یہ خبر تو مجھے حیران کر رہی ہے، بڑی ہی عجیب چیز ہے. قالوا، انہوں نے کہا، اتعجبین، کیا تو تعجب کرتی ہے، من امر اللہ، اللہ کے حکم سے. یہاں پر اتعجبین کے شروع میں جو حمزہ ہے، یہ حمزہ استفہام انکاری کا ہے، یعنی فرشتے حضرت سارہ سے کہہ رہے ہیں کہ آپ اللہ کی تقدیر پر کیسے تعجب کر سکتی ہیں، جبکہ اللہ کے لیے کوئی چیز مشکل نہیں ہے. اس کو تو کوئی کام کرنا ہوتا ہے، اس کے لیے صرف کن کہنے کی ضرورت ہے. تو حضرت سارہ سے فرشتوں نے کہا، قالوا اتعجبین من امر اللہ، کہ کیا تو تعجب کرتی ہے اللہ کے حکم سے.
رحمت اللہ اللہ کی رحمت، و برکاتہ اور اس کی برکتیں ہوں، علیکم تم پر، اہل البیت اے گھر والوں۔ یہاں جو اہل کا لفظ ہے اس کے لام پر زبر ہے، زبر کی وجہ سے معلوم ہوا کہ یا یعنی اے کا ترجمہ محذوف ہے، چھپا ہوا ہے، اسی لیے آپ دیکھیے کہ ٹرانسلیشن میں اے گھر والوں کیا گیا ہے۔ انہو بے شک وہ، حمید مجید تعریف والا بزرگی والا ہے۔ اب چونکہ حضرت سارہ کو بڑی حیرت ہو رہی تھی تو فرشتوں نے ان سے کہا کہ آپ حیرت کیوں کر رہی ہیں؟ اللہ تعالیٰ کے لیے کیا مشکل ہے کہ وہ آپ کو اولاد دے؟ پھر فرشتوں نے حضرت سارہ سے کہا کہ اللہ کی رحمت اور اس کی برکتیں ہوں تم پر، اور کیا کہہ کر پکارا؟ اہل البیت اے گھر والوں۔ اس آیت میں اہل بیت کا مفہوم بہت واضح ہے۔ یہاں اہل بیت سے مراد حضرت سارہ کے علاوہ اور کوئی نہیں، اس لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے معاملے میں بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ازواج اہل بیت میں شامل ہیں۔ اور بہقی کی روایت میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ فرمانا کہ حضرت فاطمہ، حضرت علی، حضرت حسن اور حضرت حسین رضی اللہ عنہم میرے اہل بیت میں سے ہیں، وہ اس لیے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اہل بیت کے دائرے کو وسیع کیا، یہ کہہ کر کہ یہ بھی میرے اہل بیت میں سے ہیں، یعنی آپ کی فیملی میں آپ کی ازواج، آپ کی بیٹی، آپ کا داماد، آپ کے نواسے سب شامل ہیں۔ اور ایک گروپ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے اہل بیت سے آپ کے ازواج کو نکال دیتا ہے تو یہاں پر ان کے لیے واضح دلیل موجود ہے کہ اہل بیت میں بیوی سب سے پہلے شامل ہوتی ہے، جیسے کہ یہاں ہم دیکھ رہے ہیں کہ حضرت سارہ کے علاوہ کوئی اور اہل بیت سے مراد نہیں ہے۔ تو اس آیت میں ہر محروم شخص کے لیے امید ہے۔ آیت کا یہ حصہ دیکھیے، قالوا اتعجبین من امر اللہ، ہر محروم شخص کے لیے امید ہے اس آیت کے حصے میں۔ الحمدللہ آج بھی جو اولاد سے محروم ہیں وہ اپنے ایمان کو، اپنے توکل کو بڑھا سکتے ہیں کہ اللہ کا حکم کبھی بھی آ سکتا ہے، اللہ انہیں کبھی بھی اولاد دے سکتا ہے۔ وہ آپ دیکھیے کہ یہاں پر جو حالات ہیں حضرت ابراہیم علیہ السلام کے اور حضرت سارہ کے، جو ان کی ایج ہے، اس میں تو بالکل بھی پاسبل نہیں تھا کہ ان کو اللہ اولاد دے، لیکن ایک انسان سوچتا ہے نا کہ اب پاسبل نہیں ہے، اب وقت گزر چکا۔ اللہ کے لیے کچھ مشکل نہیں، اگر اللہ تعالیٰ کوئی چیز دینا چاہے کوئی روک نہیں سکتا، اور جو نہ دینا چاہے اسے کوئی دے نہیں سکتا۔ تو بڑی پیاری دعا فرشتوں نے حضرت سارہ کو دی کہ اللہ کی رحمت اور اس کی برکتیں ہوں تم پر، کیوں؟ کیونکہ وہ تعریف والا اور بزرگی والا ہے۔ فلما تو جب ذہبا چلا گیا، عن ابراہیم ابراہیم علیہ السلام سے، الروع خوف، یہاں پر آپ دیکھیے تو خوف کے لیے روع کا لفظ استعمال ہوا ہے۔ اس کا معنی دل کی ایسی کیفیت کہ جس میں تعجب اور خوف دونوں ہوں، حیرت اور خوف والی گھبراہٹ کو کہتے ہیں۔ تو جیسے ہی حضرت ابراہیم علیہ السلام سے خوف چلا گیا، وہ ریلیکس ہو گئے، وجاءتہ اور آ گئی اس کے پاس، البشرا خوشخبری، جیسے ان کو بیٹے کی خوشخبری مل گئی، پوتے کی خوشخبری مل گئی، یجادلنا وہ جھگڑنے لگا ہم سے، فی قومی لوط لوط علیہ السلام کی قوم کے بارے میں۔ ظاہر ہے وہ اس بات سے تو ریلیکس ہو گئے کہ فرشتے ان کو خوشخبری دینے آئے ہیں، لیکن جو مسئلہ کھڑا تھا وہ یہ تھا کہ لوط علیہ السلام کی قوم کو یہ تباہ کرنے بھی آئے تھے۔ تو انہوں نے یعنی حضرت ابراہیم علیہ السلام نے فرشتوں سے ڈیبیٹ کرنا شروع کر دی۔ ان ابراہیم بے شک ابراہیم، لحلیم بلا شبہ حلم والے، اواہن بہت آہیں بھرنے والے، منیبن رجوع کرنے والے تھے۔ یہاں حضرت ابراہیم علیہ السلام کی 3 صفات بیان ہوئی ہیں، اور ایک طرح سے وجہ بھی بتائی جا رہی ہے آپ علیہ السلام کا فرشتوں سے مجادلہ کرنے کی، کہ کیوں آپ علیہ السلام فرشتوں سے ڈیبیٹ کرنا چاہ رہے تھے۔ وہ اس لیے کہ آپ حلیم تھے، دل کے نرم تھے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے آخری حد تک کوشش کی کہ عذاب ٹلنے کی کوئی صورت پیدا ہو جائے۔ ان ابراہیم لحلیم، بے شک ابراہیم بلا شبہ حلم والے تھے، بہت ہی سافٹ ہارٹڈ تھے،
اواہن تھے، بہت آہیں بھرنے والے تھے، یعنی اپنے گناہوں اور دوسروں کی تکلیفوں پر پریشان ہونے والے تھے، منیبن رجوع کرنے والے تھے یعنی اللہ کی طرف۔ تفسیر طبری میں آتا ہے کہ جب جبرائیل علیہ السلام اور جو ان کے ساتھ آئے تھے انہوں نے ابراہیم علیہ السلام سے کہا کہ ہم لوط علیہ السلام کی بستی کو تباہ کرنے آئے ہیں، تو ابراہیم علیہ السلام نے ان سے کہا کہ کیا تم اس بستی کو ہلاک کرنا چاہتے ہو جس میں 300 مومن ہوں؟ انہوں نے کہا نہیں، یعنی فرشتوں نے جواب دیا نہیں۔ آپ نے فرمایا اس بستی کو جس میں 200 مومن ہوں؟ انہوں نے کہا نہیں۔ آپ نے فرمایا اس بستی کو جس میں 40 مومن ہوں؟ انہوں نے جواب دیا نہیں، یعنی فرشتوں نے کہا کہ نہیں، 40 مومن ہوں تب بھی ہم اس کو تباہ نہیں کریں گے۔ فرمایا 30؟ تو جواب دیا نہیں، حتیٰ کہ آپ علیہ السلام اس طرح 5 تک پہنچ گئے تو انہوں نے یہی جواب دیا کہ نہیں، اگر 5 لوگ بھی ان میں مومن ہوتے تو ہم ان کو تباہ نہ کرتے۔ تو آپ علیہ السلام نے فرمایا اچھا تم یہ بتاؤ کہ کیا اس بستی کو ہلاک کر دو گے جس میں ایک مسلمان شخص موجود ہو؟ فرشتوں نے جواب دیا نہیں، ہم اسے بھی ہلاک نہیں کریں گے۔ تو اس پر حضرت ابراہیم علیہ السلام نے بتایا کہ بے شک اس میں تو لوط بھی ہیں۔ وہ کہنے لگے کہ جو لوگ یہاں رہتے ہیں ہمیں سب معلوم ہے، یقیناً ہم ان کو اور ان کے گھر والوں کو بچا لیں گے سوائے ان کی بیوی کے، جیسے کہ ہم جانتے ہیں کہ لوط علیہ السلام کی بیوی کو عذاب آیا کیونکہ وہ اپنی قوم کے ساتھ اٹیچ تھیں، یعنی ان کی ہمدردیاں ان کی قوم کے ساتھ تھیں۔ تو فرشتوں کی یہ بات سن کر حضرت ابراہیم علیہ السلام کو اطمینان ہو گیا اور آپ نے خاموشی اختیار کر لی۔ اور ایک تفسیر میں یہ بھی آتا ہے کہ فرشتوں نے یہ بتایا کہ صرف 3 لوگ اس قوم میں مسلمان ہیں، ایک لوط علیہ السلام اور ان کی 2 بیٹیاں، ان 3 لوگوں کے علاوہ کوئی بھی اس میں مومن نہیں ہے۔ اسی لیے اللہ سبحانہ تعالیٰ نے یہ فیصلہ کر لیا ہے کہ اب اس قوم کو تباہ و برباد کیا جائے گا۔ تو حضرت ابراہیم علیہ السلام باقاعدہ ڈیبیٹ کر رہے تھے، ان سے مجادلہ کر رہے تھے اور وہ یہ چاہ رہے تھے کہ کسی طرح بھی عذاب ٹلنے کی کوئی صورت پیدا ہو جائے۔ اب فرشتوں نے کیا کہا؟ یا ابراہیم، اے ابراہیم، اعرض عن ھذا، اعراض برتو، چھوڑ دو اس بات سے، یعنی اب آپ کی بحث کا کوئی فائدہ نہیں۔ فرشتوں نے حضرت ابراہیم علیہ السلام سے کہا کہ اب آپ کی بحث کا کوئی فائدہ نہیں ہے، آپ اسے چھوڑ دیں۔ انہو، بے شک وہ، قد تحقیق، جاء امر ربک، آ چکا ہے حکم تیرے رب کا، یعنی تیرے رب کا فیصلہ آ چکا ہے جو اللہ کے ہاں مقدر ہے۔ وَإِنَّهُمْ، اور بے شک وہ، آتیہم، آنے والا ہے ان کو، عذاب، ایسا عذاب، غیر مردود، جو ٹلنے والا نہیں۔ اب یہ عذاب نہ کسی مجادلے سے رکے گا اور نہ کسی کی دعا سے ٹلے گا، یہ ٹلنے والا عذاب نہیں ہے، کسی بھی چیز سے یہ عذاب نہیں ٹلے گا۔ وَإِنَّهُمْ آتِيهِمْ عَذَابٌ غَيْرُ مَرْدُودٌ۔ تو حضرت لوط علیہ السلام کی قوم کی طرف یہ فرشتے عذاب لے کر آئے تھے جس کی خبر حضرت ابراہیم علیہ السلام کو انہوں نے دی، اور حضرت ابراہیم علیہ السلام نے پوری کوشش کی کہ یہ فرشتے عذاب لے کر اس قوم کی طرف نہ جائیں، لیکن فرشتوں نے اللہ سبحانہ تعالیٰ کا حکم سنا دیا، وہ یہ کہ یہ ایک ایسا عذاب ہے جو ٹلنے والا نہیں ہے۔ ان آیات کی تلاوت سنتے ہیں۔ وَلَقَدْ جَاءَتْ رُسُلُنَا إِبْرَاهِيمَ بِالْبُشْرَى قَالُوا سَلَامًا قَالَ سَلَامٌ فَمَا لَبِثَ أَن جَاءَ بِعِجْلٍ حَنِيذٍ فَلَمَّا رَأَى أَيْدِيَهُمْ لَا تَصِلُ إِلَيْهِ نَكِرَهُمْ وَأَوْجَسَ مِنْهُمْ خِيفَةً قَالُوا لَا تَخَفْ إِنَّا أُرْسِلْنَا إِلَى قَوْمِ لُوطٍ وَامْرَأَتُهُ قَائِمَةٌ فَضَحِكَتْ فَبَشَّرْنَاهَا
فبشرناها بإسحاق ومن وراء إسحاق يعقوب قالت يا ويلتى أألد وأنا عجوز وهذا بعلي شيخا إن هذا لشيء عجيب قالوا أتعجبين من أمر الله رحمة الله وبركاته عليكم أهل البيت إنه حميد مجيد فلما ذهب عن إبراهيم الروع وجاءته البشرى يجادلنا في قوم لوط إن إبراهيم لحليم أواه منيب يا إبراهيم أعرض عن هذا إنه قد جاء أمر ربك وإنهم آتيهم عذاب غير مردود. حضرت ابراہیم علیہ السلام کے قصے میں ہمارے لیے مہمان نوازی کے بہترین آداب ہیں. آپ نے آیت نمبر 69 میں دیکھا کہ جیسے ہی ان کے پاس انسانی شکل میں فرشتے آئے جس کو وہ پہچانتے نہیں تھے، انہوں نے ان کو مہمان ہی کنسیڈر کیا اور سلام دعا کے بعد پھر وہ ان کی مہمان نوازی کے لیے ایک بھنا ہوا بچڑا لے آئے تھے. تو ان کے قصے میں ہمارے لیے مہمان نوازی کے بہترین آداب ہیں. جب بھی ہمارے گھر مہمان آئیں تو ہمیں انہیں خوشی اور مسرت کے ساتھ ویلکم کرنا چاہیے. پھر یہ کہ مہمان کی عزت میں ہر وہ چیز داخل ہو جاتی ہے جو اس کے جذبات اور احساسات کو سکون میسر کرے. تو ہم نے اپنے مہمان کو بہت ہی کمفرٹیبل ایٹماسفیئر دینا ہے، بہت ہی اچھا ایٹماسفیئر دینا ہے، خندہ پیشانی سے اور خوشی سے بات کرنی ہے. یعنی بے شک اگر ہم اس ٹائم پر تھکے ہوئے ہوں یا کسی کام میں بزی ہوں، ہمارے گھر اگر مہمان آ جاتے ہیں تو ڈیفینیٹلی پھر اب ہمیں ان سے خوشی کے ساتھ اور اچھے موڈ میں بات کرنی ہے. پھر اسی طرح سے خوش دلی اور فراخی سے کھانے پینے کا اہتمام کرنا چاہیے. جو بھی ہمارے گھر مہمان آتا ہے، اللہ سبحانہ تعالیٰ نے ہمیں جو وسعت دے رکھی ہے اس کے مطابق ہمیں ان کی مہمان نوازی کرنی چاہیے. سب سے پہلے تو obviously دعا سلام ہوگی اور پھر خیر و عافیت معلوم ہوگی. پھر اس کے بعد آپ اپنے مہمانوں کی مہمان نوازی کریں گے. مہمانوں کو دکھا کر اور جتا کر تیاری کرنے کے بجائے خاموشی اور چپکے سے تواضع کی تیاری کرنا چاہیے، جیسے کہ ہم دیکھتے ہیں کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے بھی یہی کیا. پھر یہ کہ مہمان کے آتے ہی جو بھی انسانی ضرورت ہے اس کا انتظام کرنا چاہیے. مثلا اگر مہمان کو واش روم جانے کی حاجت ہے تو اسے وہ فیسلٹی دی جائے، کیونکہ یہ انسانی ضرورت ہے. پھر یہ کہ 3 دن کی ضیافت مومن کا حق ہے. 3 دن تک کوئی بھی آپ کا مہمان بن سکتا ہے، آپ کو اس کو وہ پروٹوکول دینا چاہیے جو ایک مہمان کا ہوتا ہے. پھر یہ کہ مہمان کی خدمت خود سے کریں، اس بات کی کوشش کرنی ہے. ورنہ عمومی طور پر ہمارے پاس کوئی نہ کوئی ہیلپر ہوتے ہیں گھر میں جو ہمارے گھر کے کام کر رہے ہوتے ہیں، تو ہم ان کے ذریعے بھی مہمان کی خدمت کر سکتے ہیں. لیکن اچھی بات ہے کہ آپ خود سے مہمانوں کی خدمت کریں، اس سے ان کے دل میں آپ کے لیے محبت پیدا ہوگی. پھر یہ کہ مہمان سے اپنے لیے دعا کی درخواست کر سکتے ہیں. آپ کے گھر جو بھی مہمان آتے ہیں آپ ان سے کہہ سکتے ہیں کہ آپ ہمارے حق میں اللہ تعالیٰ سے دعا کیجیے. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک دعا سکھائی ہے کہ مہمان میزبان کے لیے دعا کرے، اور دعا کے الفاظ کچھ یوں ہیں: اللہم بارک لہم
فیما رزقتہم واغفر لہم وارحمہم. اس کا ترجمہ ہے یا اللہ ان کے رزق میں برکت عطا فرما اور ان کی مغفرت کر اور ان پر رحم فرما. اسے مسلم اور ترمذی نے روایت کیا ہے. ٹھیک ہے جی. تو مہمان آئیں گے تو منہ نہیں بنانا ہے بلکہ ان کو اچھے سے ویلکم کرنا ہے اور تمام آداب کا خیال کرنا ہے. آپ جتنا اچھا اپنے مہمان کو سرو کر سکیں انشاءاللہ یہ آپ کے لیے اجر و ثواب کا باعث بنے گا. اور مہمان برکتیں لے کر آتے ہیں. یہ بات یاد رکھیے گا کہ ہم کسی کو کھلا نہیں سکتے, پلا نہیں سکتے, یہ تو صرف اور صرف اللہ کا کام ہے. لیکن جب اللہ تعالیٰ ہمارے گھر مہمان بھیجتے ہیں تو ان کے نصیب کا رزق ہمارے گھر میں اتارتے ہیں. تو ہمیں اس بات پر خوش ہونا چاہیے کہ ہمارے رزق میں برکت ہوگی. آپ نے دیکھا ہوگا جن لوگوں کے گھروں میں زیادہ مہمان آتے ہیں ان کے رزق میں بھی بڑی وسعت ہوتی ہے, بڑی برکت ہوتی ہے. پھر یہ کہ مہمان کو کیا کرنا چاہیے. عمومی طور پر آپ دیکھیے تو میزبان کو میزبانی کیسے کرنی چاہیے, مہمان نوازی کیسے کرنی چاہیے یہ تو سکھایا جاتا ہے. لیکن مہمان کو نہیں بتایا جاتا کہ اگر وہ کسی کا مہمان بن رہا ہے تو اسے کن آداب کا خیال کرنا چاہیے یا کون سے ایسے اخلاق ہیں جو اسے اپنانے چاہیے. کسی کے گھر جائیں تو کوشش کریں خالی ہاتھ نہ جائیں, کوئی تحفہ لے کر جائیں. اور تحفہ ضروری نہیں کوئی بہت مہنگا ہو, آپ کو جو اللہ نے وسعت دے رکھی ہے اس کے مطابق آپ تحفہ لے جا سکتے ہیں. پھر یہ کہ 3 دن سے زیادہ مہمان نہ بنے, کیونکہ اگر آپ 3 دن سے زیادہ مہمان ہیں تو اب آپ مہمان کی طرح کنسیڈر نہیں ہوں گے, پھر آپ فیملی ممبر کی طرح کنسیڈر ہوں گے. ٹھیک ہے نا, اس گھر کے فرد کی طرح کنسیڈر ہوں گے, کیونکہ obviously وہ پروٹوکول آپ کو مہینوں تک تو نہیں مل سکتا جو ایک مہمان کو ملتا ہے. پھر ظاہر ہے اگر آپ کو زیادہ دن کسی کے گھر اسٹے کرنا ہے تو آپ نے ان کے فیملی ممبر کی طرح رہنا ہوگا. پھر یہ کہ مہمان کو چاہیے کہ اپنی ضرورت کا سامان ساتھ لے کر جائے. عمومی طور پر لوگ مہمان بنتے ہیں اور ضرورت کا سامان لے کر نہیں جاتے, پھر ہر چھوٹی بڑی چیز کے لیے ان کو سوال کرنا پڑتا ہے. تو سوال سے بچنے کے لیے کوشش کریں کہ جب بھی آپ مہمان بنیں اپنی ضرورت کا سامان ساتھ لے کر جائیں. پھر اسی طرح سے میزبان کی ذمہ داریوں اور مصروفیت کا بھی احساس کریں. ہم کیا چاہتے ہیں کہ ہم کسی کے گھر مہمان بن کر گئے تو اب وہ ہمیں 100% اپنی توجہ دے اور سارا ٹائم ہمیں اپنا دے دے, اپنی ساری مصروفیتوں کو چھوڑ دے, اپنی ذمہ داریوں کو چھوڑ دے. تو ایسا نہیں سوچنا چاہیے. اور اگر کوئی ایسا کرے, یعنی کوئی میزبان اپنی کسی ذمہ داری کو ادا کر رہا ہو, تو اس پر مہمان کو برا نہیں منانا چاہیے. پھر یہ کہ کسی کے گھر میں بھی آپ کھائیں تو اس کے رزق میں برکت کی دعا کرنی چاہیے. اور اگر آپ کسی کے گھر مہمان بن کر جا رہے ہیں تو ڈیفینیٹلی ان کو اطلاع دینا بہت ضروری ہے, ان سے اجازت لینا بہت ضروری ہے. وہ بن بلائے مہمان بننے کی جو ہم کوششیں کرتے ہیں نا وہ نہیں کرنی ہے. ٹھیک ہے, کیونکہ آپ کی رسپیکٹ تبھی ہے کہ جب آپ کسی کو بول کے ان کے گھر جائیں تاکہ وہ آپ کو اچھے سے ویلکم کر سکیں. اچانک کسی کے گھر ہم چلے جاتے ہیں تو پھر ہوتا کیا ہے, اگر وہ ہمیں صحیح سے ویلکم نہ کر سکیں تو ہمیں ہی برا لگے گا, ہے نا یہ بات. تو اسی لیے جب بھی کسی کے گھر جائیں ایٹیکیٹس یہی ہیں, ایتھکس یہی ہیں کہ آپ اطلاع دیں اور اجازت لیں. ٹھیک ہے, کیا ہم آنا چاہ رہے ہیں, کیا ہم آ سکتے ہیں, اور پھر ان کو بھی کمفرٹیبل زون میں رکھیں, یعنی میزبان کو بھی کمفرٹیبل زون دیں, ان سے پوچھ لیں کہ کس ٹائم پر ملاقات ہو سکتی ہے. تو میوچل انڈرسٹینڈنگ سے پھر ملاقات کو طے کیا جائے, اور پھر جب ملاقات ہوگی تو بہت ہی خوشگوار ماحول میں ہوگی. مہمان بھی اپنی پوری تیاری کے ساتھ آئے گا اور میزبان بھی مہمان کو پوری تیاری کے ساتھ خوش آمدید کہے گا. ہمارے یہاں مہمانوں کو بوجھ سمجھا جاتا ہے, وہ اس لیے کہ لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ ان کے آنے سے ہمارے کھانے پینے میں کمی ہو جائے گی اور ہم اپنی مصروفیات کو صحیح سے ادا نہیں کر سکیں گے, اپنی ذمہ داریوں کو صحیح سے ادا نہیں کر سکیں گے, اور ہم ان کو اچھے سے سرو نہیں کر سکیں گے, اچھے سے ٹائم نہیں دے سکیں گے. تو عمومی طور پر لوگ مہمانوں کو بوجھ سمجھتے ہیں, تو ایسا نہیں سوچنا ہے. ہمارے گھر اگر کوئی مہمان آتے ہیں, ہم سے ملنا چاہتے ہیں, تو یہ اچھی بات ہے, کیونکہ لوگ انہی سے ہی ملتے جلتے ہیں جن کے اخلاق اچھے ہوتے ہیں, جن کی مہمان نوازی اچھی ہوتی ہے. اور آپ نے یہ بھی دیکھا ہوگا کچھ لوگ بڑے مہمان نواز مشہور ہوتے ہیں کیونکہ وہ کوئی کسر نہیں چھوڑتے اپنے مہمانوں کی مہمان نوازی میں, اور وہ پورے خلوص کے ساتھ ان کو سرو کرتے ہیں. اس وجہ سے ان کی مہمان نوازی بھی مشہور ہوتی ہے. آپ دیکھیے کہ یہ کتنا امپورٹنٹ ایکٹ ہوگا حضرت ابراہیم علیہ السلام کا, اور کتنا پرخلوص عمل تھا کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے قرآن پاک میں اس کو ڈالا, اور اس کے ذریعے ہماری بھی رہنمائی کی کہ دیکھو اگر تمہارے گھر مہمان آئے تو تم نے کیا کرنا ہے. ٹھیک ہے جی, تو انشاءاللہ
جب بھی مہمان بنے تو بھی آداب کا خیال کریں، اور جب ہمارے گھر کوئی مہمان آئے تو ایز میزبان بھی آداب کا خیال کریں۔ مہمان نوازی کے اعتبار سے جو ہم نے آداب پڑھے ہیں اس میں ہم سب نے کوشش کرنی ہے کہ ہم جب بھی مہمان بنے تو اچھے مہمان بنے، اور جب میزبان بنے تو بھی اچھے ہی میزبان بنے۔ اللہ تعالی ہم سب کو بہترین عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔